اللہ سود کو گھٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا، اور اللہ نہ شکروں اور حق تلفیوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے بھلے کام کیے، نماز کا اہتمام کیا، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس کا اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا۔ اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق، نہ تم کسی کا حق مارو نہ تمہارا حق مارا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی تک اس کو مہلت دو اور بخش دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہے پوری پوری مل جائے گی، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہ 270، 78، 79، 80 اور 81 سب ایک ہی مضمون چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کا ترجمہ کر کے آپ کو پہلے سنا رہا تھا، ریلیٹڈ جیسا۔ اب انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ ساری چیزیں جب بیان کر دی تو پھر اب اللہ تعالیٰ سود کی بے برکتی اور صدقات کی برکت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اللہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کی کئی طرح سے اخلاقی بھی اور قانونی طور پر دونوں یہ بندے کی ذہنی پرورش کرتا ہے، تاکہ بندہ دونوں طور پر اپنے آپ کو روکے۔ جہاں اخلاق کام نہ آئے وہاں پھر یہ کیا ہے، قانون کام آتا ہے، اور وہ قانون کے ذریعے سے پھر روکے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات کے اندر بتایا، یہ محق کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو برباد کر دینا، مٹا دینا، سرے سے ربٹ کر دینا کسی چیز کو، یہ محق ہے۔ تو اس سے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تو سود کو مٹاتا ہے، مٹائے گا اور مٹاتا رہا ہے، کچھ بھی نہیں اس نے اسے سود کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی ہی مخلوق کا بیڑا غرق جب ہوگا تو اپنی مخلوق کا بیڑا غرق ہوتے نہیں دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، تم لوگ یہاں سود لے لو، ٹھیک ہے، آخرت میں تم دیکھو گے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بھر لو جو بینک تم نے بھرنے ہیں، لیکن جب اللہ کا بینک وہاں پہ کھلے گا نا، وہاں تمہارا کچھ نہیں ہوگا، وہاں خالی تم اٹھو گے۔ اللہ اس کو نہیں وہاں دیکھے گا تمہارے سود کو، اللہ نے آخرت کی طرف یہ توجہ دلائی۔ دنیا کے تو چلو ایک الگ بات ہے، اس کے بعد میں اس میں بھی بتایا کہ سود کبھی پھلتا پھولتا نہیں، تباہی ہوتا ہے آخر کا۔ ابتدا میں لوگوں کو بہت نظر آتا ہے اور پھر بعد میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی تباہی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، تم جب آخرت میں آنکھ کھولو گے تو تمہارے صدقات کو بہت بڑھا دیا گیا ہوگا۔ وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک کھجور کی گٹلی دے گا اور اس کو پال پال کر اتنا بڑا کر دے گا کہ احد پہاڑ کر کے اس کو واپس کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تو اس آنکھ سے دیکھو، جو حقیقی آنکھ ہے، کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہاں پر تمہیں سوائے حسرت کے، سوائے ندامت کے، سوائے پچھتاووں کے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ کہاں گیا وہ میرا پیسہ جس کو میں بڑا سنبھال کے رکھتا تھا اور لوگوں کو سود پر دیتا تھا اور اس کو بڑھاتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے یہاں پر اس کی تفسیر کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اس کی مثال سمجھ لیں دنیا کے اندر ایسے ہی ہے جیسے حرام کا مال ایسے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ کتیا ہوتی، آپ دیکھتے اس کے 12-14 پلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ماں کے ساتھ دائیں بائیں گھومتے بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو کتنے کے کتے ہیں اس وقت دنیا میں؟ اس طرح سے کتوں کو سے دنیا کو بھر جانا چاہیے تھا نا۔ نہ ہم کتوں کو کھاتے ہیں، نہ کتوں کو پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے کتوں کا، نہ ہمارے ڈیلی یوز میں آتے، نہ ہر گھر نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے کے کتے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں بکری 2 بچے دیتی ہے۔ کتنی بکری ہم کھاتے ہیں؟ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے، ڈیلی یوز کرتے، سالانہ یوز کرتے ہیں ہم اس کو۔ کتنے بکرے بکریاں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ لو ایسے ہی ہے، دیکھنے میں بظاہر آنکھ میں وہ کتے جیسے ہی لگتا ہے کہ مال بہت بڑھ رہا ہے، بڑا بڑھ رہا ہے، بڑا بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، وہ بڑھ نہیں رہا ہوتا، وہ کم ہوتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں، وہ آنکھ نہیں حقیقی اس نے دیکھی، دنیا میں اس کی خدا نے مثال دکھائی۔
اور اس کے مقابل میں بکرے کتنے ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں لیکن کم نہیں ہوتے. تو یہ پاک مال کی علامت ہے اور وہ ناپاک مال کی علامت ہے. تو اللہ نے فرمایا تم لوگ آج یہ بھی صدقات تھوڑے سے جو دو گے، مال اللہ کی راہ کے اندر تم جو دو گے وہ ٹکے چونیاں ہوں گی تمہاری. اور اس کی اللہ پاک نے یورپی صدقات کی یہ بتایا بڑھائے گا. بہت کم لوگ بڑے بڑے مال دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، بہت چھوٹے چھوٹے مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم نہیں زیادہ دے سکتے. تو اللہ کی راہ میں ویسے ہم کم ہی کھول کر دیکھیں، دل دکھ کھول کر دیتے ہیں، جس طرح کہ ہم اپنی گھروں کے اندر اسراف کرتے ہیں نا، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتے. تو اسراف کے سامنے جو ہم صدقہ کر رہے ہیں وہ صدقہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں اور خزف ریزوں کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا تو پھر وہ پہاڑ نیکیوں کے کھڑے کر کے تم کو وہاں پر دکھائے گا اور تم وہاں دیکھو گے کہ واللہ یہ کیا ہوگا. اسی چیز کو اللہ سورہ روم میں بھی کہا ہے کہ جو مال تم سود کے لیے دیتے ہو وہ کہ لوگوں کے اندر پلے پڑے تو اللہ کے ہاں نہیں وہ بڑھتا. اللہ نے فرمایا وہ نہیں بڑھتا. لیکن جو مال تم دیتے ہو اللہ کی رضا طلبی کے لیے تو کہا یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فاولئک هم المضعفون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت اپنا مال بڑھا رہے ہیں، جو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں یہی مال بڑھا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات کی. تو فرمایا سود کے سرمایے میں کوئی خیر و برکت نہیں، دنیا کی زندگی میں یہ ختم ہو جانے والا ہے اور آخرت میں اس کے نتائج بڑے برے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اب سود کی بے برکتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو لفظ استعمال کیے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین واللہ لا یحب، اور اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا کل کفار اسیم، کسی بھی کفار اور اسیم سے، نہ شکرے سے. اللہ نے اصل میں کفار کہتے ہیں جو کفر کرے، نہ شکرانے نعمت جو ہے وہ اس کے اندر جذبہ نہ ہو تو کفار. اللہ نے فرمایا تم جیسے آدمی کو جس کو میں نے دیا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ شکر کے طور پر وہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتا، تم سے میں کس طرح پیار کروں. سود خور سے اللہ کسی صورت میں پیار نہیں کرنے والا. سود خور کو اللہ نے یہاں پر کفار کے ضمن کے اندر لکھا ہے کہ وہ نہ شکرا ہے کہ اس نے ہمارا شکر ادا کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں اپنے بھائیوں کے اندر بھی یہ بانٹوں، الٹا اس نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کرے گا، نہ اس سے پیار کرے گا. جس کے ساتھ پیار نہیں کرے گا اس کو معافی کہاں سے مل جانی ہے؟ معافیاں تو ان کو ملنی جن کے ساتھ اللہ کا پیار ہوگا، جن کے ساتھ اللہ شفقت کرے گا. جو بندے اللہ کے ساتھ پیار کریں گے جواب میں اللہ ان کو پیار دے گا. جو بندوں نے اللہ سے پیار نہیں کیا اللہ ان کے ساتھ پیار کیسے کر لے؟ جس کے ساتھ پیار نہیں ہوگا اس کے ساتھ رحمت بھی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ فضل کا معاملہ بھی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کرم کا معاملہ بھی نہیں ہوگا، اس کو معافی بھی نہیں دی جائے گی، اس پہ رحم بھی نہیں کیا جائے گا. جب ایک آدمی کے ساتھ محبت ہی نہیں، جے جانا نہیں گراں ادا لینا کی نہ، جس گراں جانا نہیں اس کا نام کیوں لینا؟ ٹھیک ہے. تو جس آدمی پہ رحم محبت ہی نہیں جس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ نرمی کیا کرنی، اس کے ساتھ گفتگو کیا کرنی. جس آدمی سے نفرت ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ نفرت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی پھر اس کے ساتھ باتیں بھی کرے، اس کے اوپر نشاور بھی ہو اور بچ بچ جائے اس کے سامنے؟ ایسا ناممکن ہے. نفرت کا اظہار جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے اس کا نقصان کر کے ہو. اس کو میں بتاؤں پھر میں کہوں کیا چیز. نفرت کی انتہا یہ ہوتی ہے. محبت ہر طرح سے بہانے بنا بنا کر دوسرے آدمی پر شفقت پیدا کرتی ہے. یعنی اگر آپ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو آپ بہانوں سے اس کے اوپر نشاور ہونے کی کوشش کریں گے. برتھ ڈے بھی منائیں گے، ہاں جی، ویلنٹائن ڈے بھی منائیں گے، سارے کام ہوں گے، ہاں جی. تو جب اس کے ساتھ نفرت کسی کے ساتھ ہوگی، اچھی اپنی بیوی بھی ہوتی اس کے ساتھ ہی نفرت ہو جائے تو اس کی اینیورسری بھی نہیں یاد رہتی ہے اور اس کی ہے اس کو اچھا اینیورسری ہو کہ آگے بھی آتی نہیں ہے، تینوں کا نہیں پریشانی ہے. روڈ ہو جائے جب مرد کسی کے ساتھ تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو محبت ہو جائے تو پھر بہانوں کے ساتھ آدمی اپنی محبتیں اس پہ نچھاور کرتا ہے. نفرت ہو جائے تو بہانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سود خور جب میری بارگاہ میں آئے گا
تو مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہوگی، میں اس کو بتاؤں گا پھر کس طرح نپٹا جاتا ہے، جس سے نفرت ہو جائے اس سے کس طرح۔ یہ ایک دھمکی دی اللہ پاک نے، یہ نہیں کہا اللہ نہیں پیار کرتا کسی نے، نہیں کرتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑی تنبیہ اور تحدید امیز بات ہے، دھمکی ہے کہ خدا قدر محبت کا اظہار نہیں تم سے کرے گا کہ تم سے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ خدا تم سے نفرت کرتا ہے، اے نہ شکرے، خدا تم سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے مخلوق کو تباہ کر دیا میری کو، اس کے ساتھ میں کس قسم کی محبت کروں؟ میں اپنی مخلوق کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں تیرے سے کبھی محبت نہیں کروں گا، اور تیرے اوپر کبھی کوئی چیز جو تیرا تو چاہیے شکر گزار بندہ بن کر مخلوق پر احسان کر کے میرے اور نزدیک ہوتا، مال تیرا بڑھنا ہی تھا، کام نہیں ہونا تھا، لیکن بخیل آدمی تو نے یہ کام نہیں کیا۔ اور دوسرا اس کے بعد فرمایا اسیم، اسیم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق کو تلف کرنے والا، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور یہ کے بارے میں کیا رکھا ہے مال کے اندر، ہمارے مالوں کے اندر اللہ نے ضرورت مندوں کا حق رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا تو نے حق تلفی کی ان کا حصہ تو کھا گیا، ان کا مال تھا، یہ تیرا مال تو تھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا ایک خاتون تھی، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی، ناشکری طبیعت کی عورت تھی، تو ایک نیک آدمی ایک دن ایک سائل کو یا ایک ضرورت مند کو اپنے بھوکے کو گھر لے آئے، تو بیوی جو تھی وہ بیوی سے کہنے لگی کہ چلو تم میرے لیے اس کے لیے کچھ کھانا بناؤ، تو بیوی اس سے لڑ پڑی، اس نے کہا میں اس کے لیے کھانا کیسے بناؤں، پہلے گھر کے اندر کھانا بہت تھوڑا ہے، تم اس کے لیے آٹا ہے کوئی نہیں گھر میں، تھوڑے آٹے کے ساتھ پہلے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا اور تم اس کو لے آئے ہو ساتھ، اللہ اکبر۔ شوہر نے اسے بڑا سمجھایا، برکیف وہ جو سائل تھا اس نے یہ بات سنی اور وہ چلا گیا بن کھائے۔ اس نے کہا میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، وہ جب کمرے میں گیا دیکھا تو ڈرائنگ روم سے وہ سائل جا چکا تھا، تو عورت بھی لڑ لڑ کے اپنے کمرے میں بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے کچن کے اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ جو آٹا تھا جس برتن کے اندر، وہاں سے نصف آٹا نکل کے باہر کہیں جا رہا ہے، کوئی ہاتھ ہے غیب کا جو آٹا نکال کے لے کے جا رہا ہے۔ تو عورت چلائی یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، گھبرا کے اس نے مجھ سے آواز آئی کہ یہ اس کا حصہ تھا جو ہم نے تیرے مال میں رکھا ہوا تھا، تو نے اس کو روٹی نہیں نہ دی، اب جس کے گھر سے وہ کھائے گا ہم اسی کے گھر میں یہ رکھیں۔ بعض اوقات مادی مشاہدہ بھی اللہ کرا دیتا ہے، ہم دیکھتے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا فرمایا، اس عورت کو اللہ کے اس جلدی سے شوہر کو بتایا، وہ ولی خدا تھا، اس نے کہا یہ بالکل اللہ نے سچ فرمایا کہ یہ وہ مال ہے، آواز آئی کہ یہ وہ مال ہے جو ہم نے حصہ تیرے ہاں رکھا ہوا تھا، جب تو نہیں نا اس کے لیے نافرمان ہو گئی، اس کو نہیں دیا، تو اب جہاں پر یہ روٹی کھائے گا وہیں پر مہمان کا حق، سائل کا حق اللہ نے ہمارے مالوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کبھی مت گھبرائیں کہ اتنا سا یہ آ گیا تو اب اس کو کھلائیں گے کہاں سے، مت گھبرائیں، اس کا حق پہلے پہنچ گیا آپ کے گھر میں، آپ کو پتہ ہی نہیں، مہمان اچانک آ گئے، آپ حیران رہ گئے کہ مہمان کہاں سے آ گئی ہے جی، تو وہ آپ نے خرچ کیا تو آپ کو تو پتہ ہی 2 مہینے پہلے ہی آپ کی برکت ڈال دی، 2 مہینے پہلے اس کا رزق آپ کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم مجھے رزق نہیں مل رہا، رزق ہر ایک کا پہلے پہنچا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو یہی ہے، پتہ ہی نہیں آپ کی جیب میں جو اس وقت سب کے پاس پیسے ہیں، میری جیب میں پیسے، یہ کس کا حصہ ہے، اس بندے نے پہنچ جانا ہے، اللہ نے پہلے انتظام کر دیا کہ اس کے گھر آنا ہے، اس کے پاس بھیج دو، یہ اس طرح اس کو کھلائے گا، یہ ہے میرے اللہ کے کام۔ تو فرمایا حق تلفیاں کرنے والے جن کو پہلے اللہ نے مال دے کے ان کے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہوا تھا، وہ کس طرح کھا گئے اس کا مال سارے کا سارا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں دونوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں، وہ نہ شکرا جس سے نہیں دیا، اور وہ اسیم، وہی نہ شکرا تو اسیم بھی ہے، حق تلفی کی، اس کے اندر 2 جرم اکٹھے ہو گئے، ایک میری نہ شکری، ایک بندوں کے اوپر ہاتھ نہ رکھا، اس لیے خدا ایسے لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو خدا نے یہاں پر اس کے لیے فرمایا کہ خون چوسنے والے، نہ شکرے اور سخت دل کے آدمی، تو خدا کے ہاں محرومی اور گھاٹے کے اندر ہوگا، وہاں تیرے پلے کچھ نہیں پڑے گا، اس لیے تو بڑھا لے اپنا جو مال یہاں بڑھانا چاہتا ہے، وہاں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے بھلے کام کیے، نماز کا اہتمام کیا، زکاتیں دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کے لیے اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ادھر نہ شکروں کی بات کی، ادھر پھر جو دینے والے تھے، جن کو جو صدقہ دیتے تھے، وہ کون ہے؟ یمحق اللہ الربا، وہ ہے کہ جن کا سود اللہ تعالیٰ مٹا کے رکھ دے گا، وہ ان کو کہا کہ تم سے نفرت کرے گا اور تمہارے ساتھ جو صدقہ دیتے تھے، اب ان کا اللہ نے کہا صدقہ دینے والوں کا صدقہ بڑھا کر اللہ نے محبت کی، ان کے ساتھ کی نفرت اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا سنیں۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو صدقے دیتے ہیں، جن کے میں نے صدقے بڑھا کے دینے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جو صدقے دے رہے ہیں۔ کن کا مال میں بڑھاؤں گا؟ وہ صرف اکیلا مال نہیں دیں گے، بلکہ ایک چیز، وہ ایمان یقین کامل رکھیں گے مجھ پر کہ ہمارا انشاءاللہ اللہ بڑھا کر دے گا۔ پہلے یہ بات اللہ نے کہا ایمان لے کر، ایسے نہیں آیت درمیان میں آ گئی، آیت ہوتی ہے وہی جس طرح کی پہلی آیات ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو درمیان میں رکھ کر بیان کیا جاتا ہے تو اس کے مفہوم کو جوڑا جاتا ہے دوسرے مفہوم کے ساتھ۔ فرمایا یہ تو ہو گیا وہ ظالم کہ کفار اور رسیم کے ساتھ اللہ نفرت ہی کرے گا، اسے محبت نہیں کرے گا، لیکن یہ لوگ جو صدقہ دیتے ہیں اور اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہمارا صدقہ کیوں جائے گا نا، ہمارا صدقہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے بڑھا کے دینا ہے، یقین کامل رکھتے اللہ نے ایمان کیا۔ اللہ نے کہا جب میں جو کہہ رہا ہوں میری بات پہ اللہ نے کہا یقین کرو کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارا صدقہ بڑھا کر دے گا۔ تو جب آدمی یہ ایمان رکھے گا، اللہ نے فرمایا اب ان کے ساتھ معاملے کی، ہاں جو لوگ اس بات پر ایمان لے آئے کہ ہمارا اللہ ہمارا صدقے ضرور بڑھا کر دے گا، وہ تو بڑا پیار کرتا ہے بندوں کے ساتھ، ہیں جی، جو اس کو دے دے اس کو تو بڑھا کے دیتا ہے، اس کے ساتھ تو محبت ہی بڑی کرتا ہے، وہ تو حق تلفی نہیں کرتا۔ اس طرح نہیں کہ جو اس کی راہوں میں کام کریں تو ان لوگوں کو اس کے کام تو ان لوگوں کو وہ محروم رکھ دے، ایسا کچھ نہیں فرمایا، نہیں ایسا نہیں۔ اور جنہوں نے بھلے کام کیے، نیک اعمال کیے، نیک اعمال میں صدقہ دینا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خیرات کرنی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کے اوپر احسان کرنا آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان ہی نہ لائے بلکہ اس بات کو سوچ کر عملاً بھی کچھ کیا انہوں نے۔ پہلے انہوں نے قلب کے اندر ارادہ کیا، ایمان قلبی گفتگو ہے، پھر اللہ نے فرمایا وہ حرکت میں آئے، کیسے آئے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر انہوں نے نیک کام عملاً بھی کیے۔ یہ زبانی کلامی جو ہے نا، یہ نہیں، یہ میں کل بھی بحث کر رہا تھا، کل بھی ہمارے ہو رہی تھی بحث کہ یہ کس قسم کی بات ہے کہ آدمی زبانی کلامی ایمان اللہ کے سامنے رکھے تو اس کو زبانی کلامی جنت بھی مل جائے گی، ہیں؟ بندہ کہے گا جو جی میں اللہ سے رسول سے پیار کرتا ہوں، کہا ہم نے تجھ کو جنت دے دی، نہ دے اس کو جنت، پھر انہوں نے کہا جیسا تو نے دیا ویسا ہم نے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی تھا، وہ جا کر نان بھائی کی دکان پہ کھڑا ہو گیا، ہاں جی، وہ نان بھائی کی دکان پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو کہیں بھوک لگی تھی تو اسے کہا مجھے کچھ دے دو، تو نان بھائی نے کہا او تم نے میرے نانوں کی خوشبو سونگھی، پہلے اس کے پیسے دو۔ نان بھائی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ، مانگا اس سے نان میں نے کھانے کو، الٹا کہتا ہے پہلے اس کے پیسے دو جو تم نے خوشبو سونگھی، اس کے پیسے دو۔ پریشان ہو گیا وہاں پر، تو اس کو گھیر کے بٹھا لیا، کہ پیسے دو، مجمع لگ گیا۔ نان بھائی وہ کہ میں نے تو بھی کھایا بھی نہیں، میں تو بھی آیا ہوں تیرے پاس سائل۔ انہوں نے کہا نا میری کتنا تو خوشبو سونگھی، ادھر کھڑے ہو کے اس سے تجھے تیرا پیٹ بھر گیا ہوگا۔ وہ بیچارہ پیٹے، نان بھائی شیطان تھا، اس کے ساتھ شیطانیاں کرنے لگا۔ بہلول بھی وہاں سے گزرا، بہلول کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ بہلول نے کہا ہم بھی تجھے بتا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا دیکھو خوشبو سمجھ میں نہیں آتی، اس کی قیمت بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی کہ داس۔ انہوں نے کہا بالکل۔ بہلول نے جیب سے سکے نکالے، یوں کر کے پھینکے، ٹک 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 کر کے چھن 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 کی آواز آئی۔ بہلول نے کہا سنے سکوں کی آواز؟ کہتا ہاں۔ کہتا سکے نکال میرے جزائے تیری طرف آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے مجھے دیے کب تھے؟ جان چھڑا لی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے زیادہ پھینک دیے، وہ سارے تیری طرف آئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا حساب ہے؟ انہوں نے کہا جیسا خوشبو والا صاحب ہے نا، چھن چھنا چھن کی آواز بھی ویسی ہی آ گئی ہے۔ تو بھائی جان جس نے کہا ہوا ہے نا ایسے ہی بھی میں مان لیا ہے، انہوں بھی جنت جنت چلا جا۔ وہ کہ جنت کتنے تو جدہ نے تم سانو دیتا ہو جیسی تینوں دیتا۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اکیلا ایمان نہیں کا مانا، ٹھیک ہے نا،
باتوں باتوں میں سارا کچھ ہو جائے گا، گلا جی دے لے لو سب کچھ ہے نہیں، سارا کام اسی کے اندر ہو جائے. تو باتوں باتوں میں کوئی نہیں، اللہ نہیں ماننا، عمل کرنا پڑنا ہے صاحب. تو عمل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اقاموا الصلاۃ، پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے وہ نماز ضرور پڑھتے ہیں. سود خور نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا ان کو کیا پتا، نماز شکرانہ ہے. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ایک میرا دوست کہتا تھا مجھے اللہ رزق دے گا تو نماز پڑھوں گا. میں نے کہا جو پہلے دیا ہوا ہے نا تجھے 30 سال کا کیا، پہلے اس کا حساب تو دے دے. نمازیں تو جتنی ہیں یہ تو شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہے آدمی، اگلے کا تو بعد میں ہم لیں گے نا. پہلے شکر کہ یا اللہ تو نے یہ آنکھ ناک کان ایمان سب کچھ دیا تم نے، پہلے کا شکر ادا کریں. نماز ہمارے وجود کا شکرانہ ہے کہ ہمیں جو وجود بخشا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک شے عدم میں تھی پھر وہ وجود میں آ گئی، نہ تھی ہو گئی، کوئی جانتا نہ تھا پھر جاننے لگے سب لوگ ہیں. جہالتوں میں گم تھی اس کی معرفت ہو گئی. یعنی میری پہلے آپ اگر مجھ سے جب میں نہیں تھا تو اس زمانے میں جہالت کے پردوں کے اندر چھپا ہوا تھا. پھر جب میں ہوا تو میری معرفت نکلی باہر جو آپ کو ہوئی، ورنہ اس سے پہلے آپ مجھے نہ جانتے تھے. ہاں اسی طرح انسان کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اس کے اندر معرفت نہیں تھی. نماز کی ادائی جو ہے وہ معرفت کا شکرانہ ہے، وہ پہلے سے دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ہے. یہ ہے نماز. فرمایا وہ ہمارے اوپر فوری شکر گزار ہو جاتے ہیں. وآتوا الزکوٰۃ، اور دوسرا وہ عمل پہلی کرتے جسمانی عبادت، دوسری وہ کیا کرتے مالی عبادت، وہ اللہ کی راہوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا وہ سود بھی لے گا. اصل بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو دے ہی مال رہا ہے اپنا وہ سود کہاں پہ لے گا، وہ کسی صورت میں سود نہیں لے گا. زکوٰۃ دینے کے یہاں پر مفہوم کے اندر زکوٰۃ واجب اور زکوٰۃ غیر واجب دونوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ زکوٰۃ کا ایک بول کر کے اس کے قرینے کو ساتھ دوسرا بھی لیا کہ صدقات اور زکوٰۃ یعنی نفلی اور فرضی دونوں چیزیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، پھر ہم تہم. عجیب بات میں جب پڑھتا ہوں آیتیں اللہ کمال کر دیتا ہے ان آیات کے اندر. فرمایا لہم، ان کے لیے ہے اجرہم. کون سا اجر؟ وہ اجر جو صدقہ دیا تھا اور جو میں نے پھر عند ربہم جو میرے پاس ہے اس وقت سنبھال کے رکھا ہوا. اللہ اکبر. فرمایا جو انہوں نے وہ دیا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ نے وہ بڑھا کے دائیں ہاتھ سے لے لیا، پھر اپنے پاس رکھ لیا، اس کو پھر بڑھایا، اب بڑھا کر ان کو اللہ دے گا سارا واپس کر کے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ یوٹوی صدقات درمیان میں فرمایا ان سے کی نفرت، ان سے کی محبت. تو ان کا بڑے سے بڑا مال جو اربوں خربوں کا تھا وہ ضائع کر کے رکھ دیا، اور جو ان سے چھوٹوں کا مال تھا اللہ پاک نے وہ ضائع نہیں کیا. فرمایا ان کا اجر ہم کسی صورت میں ضائع نہیں کریں گے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے لیے کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ان کے لیے حزن ہوگا. تو ان دونوں کے لیے کیا ہوگا؟ سود خوروں کے لیے ان کے لیے فرمایا خوف بھی ہوگا اور حزن بھی ہوگا. اس دن وہ ڈراوے میں آ جائیں گے بھی آج تو پیسے ہیں نہیں، اللہ کے کہنے پر دیے نہیں تھے، اب کیا بنے گا؟ فرمایا اس دن ہم ان کو پکڑ لیں گے اور خوف والحزن، اور پھر ان کو پھر ایک تو خوف ان کے اوپر طاری ہوگا ذہنی طور پر، اور غم ان کو پچھتاوا لگ جائے گا. خوف کیا کس بات کا؟ احتساب کا خوف. اور غم کس بات کا؟ کہ کاش ہم وہ دے دیتے اللہ کی راہ میں. تو آج یہ دن تو افسوس بھی ساتھ ہوگا، خوف بھی اور افسوس بھی، ڈراوا بھی ہو پچھتاوا بھی ہو. فرمایا ان ڈراووں میں بھی وہ ہوں گے اور پچھتاووں میں بھی وہی ہوں گے. لیکن تم لوگ نہ ڈراوے میں ہوگے نہ پچھتاوے میں ہوں گے، تم ریلیکس ہوگے اور خوش بھی ہوگے. کیا مطلب؟ ادھر ڈراوا اور پچھتاوا، یہاں خوش بھی تم نہ پچھتاوا، ٹھیک ہے، ریلیکس بھی ہوں گے تم لوگ اور تم خوش بھی ہوگے اس وقت، کیونکہ تم نے کہنا ہم نے تو دیا ہوا ہے. بھائی جان جس بچے نے پیپر ہی نہ یاد کیا ہو، ہاں جی، تو وہ اس کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی. وہ ہمارے ایک استاد تھے نور جمیل صاحب، تو وہ مطالعہ پاکستان پڑھاتے، معاشرتی علوم ہوتا تھا، بڑے بے رحم قسم کے استاد تھے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے.
बड़े बेरहम किस्म के उस्ताद। उनका पीरियड आता था तो लड़के थर थर कांपते थे, थर थर कांपते थे। वो कहते थे मेरी तरफ से सारे पेपरों में फेल हो जाओ, मेरा पेपर बस अच्छा होना चाहिए। मार मार उन्होंने लड़कों की तय लगाई हुई थी। तो मैं तो खैर उनके साथ, मेरे साथ उनका अच्छा रवैया था, क्योंकि मैं उनकी क्लास का मॉनिटर था। तो उनका जब टाइम आता सबक उनका मैं ज्यादा अच्छी तरह याद कर, मार के खौफ से, बेइज्जती बड़ी होनी है तो ये पहले बंदा याद कर ले। तो वो जब उनका पीरियड आता था ना, उन्होंने एक दफा पेपर देने शुरू कर दिए। पेपर आया, उन्होंने 75 में से 52 नंबर, किसी के 60 नंबर, पेपर सबके देने, सबके पेपर देते, मेरा पेपर ना आया। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा अल्लाह, तो जिसको पेपर कहते हैं जिसके 24 से कम है ना, वो जरा बाहर निकल के खड़ा हो जाए। लड़कों के तोते उड़ गए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा अच्छा, उनको उनकी मार याद भी थी, उन्होंने बाहर निकाला, मेरा पेपर भी वो ना, मेरे भी रंग ही उड़ गया। मैं कभी ये तो कोई काम खराब ही हो गया, पेपर तो यार काशिफ तो बड़ा अंदर ही अंदर ना। उन्होंने कहा 2 लड़कों को मैंने नहीं छोड़ना, वो तो जिबाई कर देंगे, एक काशिफ नहीं छोड़ना, एक आसिफ नहीं छोड़ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आसिफ का पेपर दिया, उसका तो 0 आया, मेरा तो देख के और रंग फक हो गया। मैं कहा 0, हादी हो गई। अखीर पे ले गए पेपर, सब पेपर ले, वो सबको बाहर निकाल लिया। तो जनाब फैंटी लगनी शुरू हो गई। मुझे कहा तुम्हें तो मैं एंड पे निपटूंगा ना, तुमसे तो मैंने इतना अच्छा तुम पे एतबार किया, तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई। मैं जनाब मेरे तो बिल्कुल ठंडे हो गए हाथ पांव। मैंने कहा जालिम आदमी, पेपर तो दिखा, मैंने किया क्या, मैं इस पे बहस करूंगा इसके साथ। तो जब एंड पे हुआ तो फिर निकाल के मेरे पेपर दिया, मेरे 75 में से 72। मुझे खुशी जरा कम देर से ही आई, लेकिन वो जो बीपी लो हुआ था ना, वो अच्छा हो गया थोड़ी देर। तो मुझे इंतहाई खुशी, उन्होंने प्यार किया, उन्होंने कहा शाबाश, ठीक है ना, तुमने बिल्कुल सही मॉनिटर बन के रहे, वरना मुझे बड़ा अफसोस होता भी सब लड़के तुमसे ज्यादा नंबर ले जाते, मेरी क्लास का मॉनिटर सबसे कम नंबर। कहते सबसे, आसिम को तो बहुत फैंटी पड़ी, तो सबकी तय लगाई हुई। मैं क्या सूरत किसी के रंग की पीठ पे इतना मोटा रूल रखा हुआ, मैं तो वैसे ही कांप जाता था छोटी सी बात देखी। तो उन्होंने कहा तेरी तो मैं बात तबीयत ठीक करूंगा, मॉनिटर हो गई ये काम। तो अचानक तो क्या हुआ, एक अचानक की जो खुशी हुई, पहले खौफ ही रहा, हमें भी हिसाब का खौफ होगा। हम भी जब बारगाह इलाही में जाएंगे, लोगों को जब जूते पड़ेंगे, लोगों को जब मारे पड़ेंगी, लोगों के जब एहतसाब होंगे, हिसाब सख्त हो रहे होंगे, सब काम जब गलत हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला वहां पे उड़ा के रख देगा उन सबको और तबाही हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे लोगों को हम बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को किसी दिन ये होता है, हम भी सब जाएंगे, डर सबको ही होना क़यामत का दिन, ऐसे नहीं होना सब। एक डर फितरी तौर पर जो होना ना एहतसाब का, वो जरूर होना है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इनाम का, शुरू से रिलैक्सेशन से होनी शुरू हो जाएगी। मुजरिम एक तरफ, अय्याहुल मुजरिमून कुरान में आता है ना कि हो जाओ वमताज़िल यौमा, हो जाओ लग लग अय्याहुल मुजरिमून, अलग हो जाओ मुजरिमों, आवाज हो जाएगी, सब अलग कर दिए जाएंगे, ये इधर को हो जाएंगे। पहली रिलैक्सेशन तो यहीं पे हो जाएगी ना, यहां पे बंदे को छांटी मांटी शुरू हो जाएगी। लेकिन बंदे के दिल में ख्यालात बढ़े आएंगे कि फलाना गुनाह ना पता चल जाए, वो जरा स्मेट स्मूटी ले अल्लाह अंदर बशरी तकादों के मुताबिक काम होने। हौलनाकी अल्लाह ने बड़ी सब्र, ये तो अल्लाह माफ करे क़यामत की हौलनाकी बयान की। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया इनको कहो कि इनका ये इनको ना खाम होगा ना हो। फिर आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ये नेकियां, ये गम, ये सब कुछ करने के बाद ठीक है अल्लाह तुमको दिलासा देता है, लेकिन इत्तकुल्लाह, सब करने के बाद दिलेर नहीं हो जाना भी सानू खुदा ने पूछना ही कोई नहीं। डरते रहना अल्लाह से, डरते रहना, क्योंकि डर से तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे। अगर बेफिक्रे हो गए डर से तो मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा। लाखों ही दीवाने चलते हैं, मंजिल पर तो पहुंचते हैं एक दो, है पर वो कहता है लाखों ही तो दीवाने चलते हैं, मंजिल पे तो पहुंचते हैं एक दो। अहले जमाना कदर करो, नायाब ना हो तो कामयाब हैं, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। उसमें आकर लाखों ही तो मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे तो पहुंचते हैं एक दो। अहले जमाना कदर करो, नायाब ना हो तो कामयाब हैं,
اگر بالکل نہیں ملتے تو بار کیا جلدی بھی نہیں ہم ملتے کسی کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ لاکھوں دیوانے چلیں گے لیکن جانے کن کی کون سی منزل پہ کون رک جائے. اس لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ نے فرمایا اس کے اندر یہ بات رکھو کہ تاکہ تم کو احساس رہے کہ تم کیا بات کر رہی ہے. اللہ نے اس کے اندر اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اے ایمان والو اگر تم سچے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا جو تم نے سود لینا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تمہارا اگر کوئی سود اب رہتا ہے نا کسی سے لینے والا، اس اعلان کے بعد سود بند کر دو، ختم. اسے کو بھائی ختم، اب نہیں میں نے سود لینا. اگر تم نے یہ تم باقی ربا ان کنتم مومنین، اگر ہماری بات سن کر فوری ایمان لے آئے ہو نا، اگر ایمان تمہارے اندر موجود ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر میرا حکم سنتے ہی پہلا کام ہونا چاہیے جتنا مرضی کروڑوں کا سود ہو چھوڑ دو. پر چھوڑ دیا یار، اب نہیں لینا کسی سے. جب کہہ دیا رب نے کہہ دیا بس ختم، اس قصے کو بند کر دیں. اللہ نے کہا یہ ایمان کا تقاضا تمہارا. اس وقت سود چھوڑنا بہت مشکل تھا. ایسے ہی مارتے ہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. سود کوئی چھوٹی چیز ہے، سود اب چھوڑنا بڑا مشکل ہے. یہ پوری دنیا کیوں اس میں لت میں مبتلا ہے، تباہ ہو رہی، برباد ہو رہی. سودی آدمی سنگ دل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری طرف سارے ملک تباہ ہو جائے، میرے پیسے بچنے چاہیے بس. سود ایسی چیز ہے، ایسٹس میرے محفوظ رہنے چاہیے. حالانکہ کتنا کا کھا لیں گے، میرے سوچیں آپ، آدمی دن میں کتنا کا کھا لیتا ہے، کتنا پی لیتا ہے. کوئی بندہ ہے کہ دن میں سوچے کہ میں اتنا کھا لیتا ہوں اتنا پی لیتا ہوں. تھوڑا سا کھائے گا، تھوڑا رات کو بستر مجھے کس بتائے نا، اس پورے حال میں کیا میں سارے میں آ جاتا ہوں؟ اخیر وہ کارنر ہی ہے نا، ادھر بھی اگر لگ کر سو گئے تو وہی پورا ہو جاتا ہے. لیکن اتنا بڑھ جاتا ہے آدمی کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل چیزیں میں اسی کی دنیا کا مالک ہوں. تو فرمایا چھوڑ دو. اگر کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس کو نہیں کرتے فَأْذُنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ، خدا دھمکیوں پر نہیں آیا، جنگ پہ اتر آیا. سود خور کو قیامت کے دن کہا جائے گا نکال اپنے ہتھیار اور لڑ اس سے آج. سود خور کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار نکال، فَأْذُنْ بِحَرْبٍ، آج مجھ سے جنگ لڑے گا اللہ کے ساتھ تو جنگ. اللہ، سود خور کیسے؟ اللہ نے کہا مجھ سے جنگ نکال. تو کہتا تھا نا کہ کہاں اے جہان مٹھا تے اگلا کہنے لٹھا، کہنے خدا نو دیکھیا کی اللہ نے کہا نکال سود، ادھر نکال، میں ابھی تجھے دیکھ لیتا ہوں. تجھے میں نے کہا تھا جنگ کرنی پڑے گی، آج جنگ کر مجھ سے. خدا سے بندہ جنگ کر لے گا؟ کبھی جنگ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا خون کا دریا ہے اور اس کے اندر لوگ تیر رہے ہیں اور ان کو ڈبکیاں آ رہی. کچھ لوگ تیرتے تیرتے کنارے پر آتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے، وہ ایک اتنا بڑا پتھر لے کے اس کے منہ کو پھاڑ کے اس کے اندر دھکیل دیتا ہے اور پھر اس کو ڈبکیاں دیتا ہے، وہ پھر نہر کے اندر دھکیل دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ معراج کی رات. فرمایا یہ سود خور ہے اللہ کے رسول. یہ جو نہر بہ رہی ہے نا یہ غریبوں کا خون ہے جو انہوں نے چوسا تھا. اللہ نے اس سرخ نہر کے اندر ہی غریبوں کے خون کے اندر ان کو غوطے دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو پتھر ہے یہ ان کی وہ ہوس تھی جو ختم نہیں ہوتی تھی. اب وہ پتھر ہوس کی شکل بنا کے پھاڑ کے نا منہ پورا اس کے اندر کو روک کر اس کو پھر اس کو اندر، اور یہی کام یہ بار بار ہوتا رہے گا ان کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہوں گے، معمولی اللہ نے فرمایا ان سے کہو خدا رسول کے ساتھ جنگ کر لیں. یہ آخر میں آیات جب اتری ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں رکو گے تو پھر مجھے روکنا آتا ہے، میں کس طرح روکتا ہوں. اعلان کیا جب آپ نے 8 مہینے میں، تو اس وقت اللہ کے رسول کہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا جو اصلی مال ہے وہ تمہیں واپس کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اور فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون. یہ بات آپ سمجھنے کی ہے کہ ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے قرض دیا ہوا تھا سود پر، تو اللہ نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنا جو ہے لے لو، اپنا اصلی مال لے لو، سود چھوڑ دو، اوپر والا حصہ چھوڑ دو، اصلی مال تم لے سکتے ہو. اگر یہ سود کوئی کا کوئی کام کرتا ہے آج بھی تو وہ اپنا اصلی مال واپس لے سکتا ہے.
وہ اپنا اصلی مال اس کو اوپر والا سود چھوڑ دو، اصلی مال، نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ تم کسی پر ظلم کرو، اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زمانے کے اندر یہ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ ایک قبیلہ تھا، اس سے سود کی آیتیں سنی تو انہوں نے کہا جی ہم تو 1 روپیہ نہیں دیں گے تمہیں، ہم تو 1 روپیہ نہیں دیں گے سود کے بدلے میں، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم ہمیں سود مانگتے ہو ہم سے، ہم نے تمہارا اصلی مال بھی نہیں دینا۔ تو اس صحابی نے فوری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہو گیا، قبیلوں جنہوں نے دوسرے قبیلوں سے لیا تو وہ تو جھگڑا بن جائے گا ٹھیک ٹھاک۔ وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے سود ہمیں اسلام نے حکم دیا، ہم سود کو واپس کر دیں، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ اصلی مال بھی تم ہمارا لے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، ظالم صرف امیر ہی نہیں ہوتا، غریب بھی بڑا ظالم ہوتا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، حق تلفی چاہے امیر کی ہو چاہے غریب کی ہو، چل چھڑ دے یار، چل چھڑ دے۔ اس لیے کبھی بھی انصاف کی راہ میں امیر اور غریب سٹیٹس چھوٹا بڑا یہ نہیں دیکھا جائے گا، معذوریت ہی دیکھے، یہ دیکھا جائے گا کہ ظلم کس نے کس پر کیا، بے عدلی کس نے کس پر کی ہے، یہ دیکھا جائے گا، کس نے کس کے ساتھ ناانصافی کی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ کبھی بھی یہ جو ٹریڈ یونینز بنی ہوئی ہیں ان کے اندر او جی مزدور کا حق کیوں نہیں صاف دیتا، سیٹھ کیوں نہیں مزدور کا، نہ سیٹھ ہر دفعہ مجرم نہیں ہوتا، وہ مزدور جس کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ اپنے ٹائم پر کام نہیں کرتا، وہ بے ایمانی کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ سیٹھ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا جاتا ہوا مال لے جاتا ہے، ہاں جی کام چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں، یہ ہر دفعہ سیٹھ ہی مجرم نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے، ہر دفعہ امیر ہی مجرم نہیں ہوتا، یہ بات ہے، سود دینے والے کے لیے مجرم نہیں، جو اصلی مال کھا جائے وہ بھی اللہ نے کہا ظلم کرنے والے، وہ بھی اصلی ظلم کرنے والے۔ اللہ کا کلام دنیا کے اندر انصاف کرنے آیا ہے، لوگ سب بے انصافیاں نہیں کرنے آیا کہ ایک طرف غریبوں کا دیکھو پورا تحفظ کیا سود کے بارے میں، کتنی آیتیں کی، لیکن جہاں انصاف کی بات بنتی تھی وہاں امیر کے حقوق کا بھی اللہ نے پورا تحفظ کیا۔ کیسی اللہ کی کتاب، یہی نہیں کہا کہ غریب کے پیچھے ہاتھ دو کہ سارے میں غریبوں کی حمایت ہی کری جاؤں، امیر کہی یا اللہ ساڈے یہاں سے آیت کوئی نہیں ہے، وہ میرے والد صاحب کہتے وہ نہیں نہ شوہر کی اطاعت کرنے والی تجھے، میری ماں نے کہا نہ سارا قرآن تیرے کلیہ سے اترے نہ ساری عورتوں وہاں سے کچھ نہیں اترے وہ نہیں کہتی، میری ماں کہ جب اللہ اس میں بات کرتا ہے بندوں کی بات ہی کرتا ہے، وہ لوگ مردوں کی بات نہیں، ہمارا کوئی نہ۔ میں نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ غالب اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک غالب جنس کی بات کرتا ہے، اس لیے اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، عورتیں نہ سمجھیں کہ ہم ذمیمہ ہے کوئی مردوں کا، عورت بھی ایک الگ کتاب ہے، مرد بھی ایک الگ کتاب، کوئی ذمیمہ نہیں چھپتا شام کو بھی اس کا ایک حصہ چھوٹا سا یہ بھی نہیں، یہ بالکل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ان کے لیے، تو بے انصاف صرف عورت ہی نہیں ہوتی یا بے انصاف صرف مرد ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات گھروں کے اندر شوہر بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے بچوں کی خاطر دیکھ رہے ہوتے کہ یار میں کیسے اس کے ساتھ ہوں، وہاں عورت کے ظلم کا انداز اندرون خانہ ہوتا ہے، بعض اوقات مرد کا ظالم پن یہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھا لیا، خرچ بند کر لیا، اس کی سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، عورت اندرون خانہ اندر ہی اندر بیٹھ کے آئے گی، چائے لائے گی، آپ کی چائے جاتی وقت کڑوی وہ بنا کر جائے گی، ایک آدھ بات کہہ کے چائے تو پوری میٹھی بنا کر لاتی ہے، وہ یہ نہیں اس سے کبھی غلط کیا بھی چائے میں میٹھی لائے، چائے کے اندر چینی بھی ڈالے گی، سب کچھ چائے پکڑا کر جو بات وہ کہنی ہے نا، توبہ توبہ توبہ، اتنا کڑوا تو نیند کا پتہ نہیں ہوتا جتنی کڑوی چائے بنا کر چلی جاتی ہے، ہنڈیا پوری سیٹ بناتی ہے ون قسم کی، پر جو اپنی تلخ کلامی کا اس کے اندر مرچ ڈالتی ہے نا، جو وہ لگتی ہے نا، توبہ۔ ایک مرد کی بات یاد آ گئی، وہ عورت نے ایک دن نمک تیز کر دیا، ایک دن اس نے جناب مرچیں تیز کر دی، 2 دن غلط سلط ہنڈیا بنتی رہی، تو شوہر تو بیٹھا رہا، اس نے کہا جی آج مرچیں تیز ہو گئی، نمک تیز ہو، کوئی بات نہیں کوئی بات، بیٹھی ایک دن نا لگی تعریف کسی آدمی کی کرنے کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے، سنا ہے بڑا ہیرو لگتا ہے جاتے آتے، شوہر کا غیرت مند اس ادھر ہی جوتا اٹھا لیا، تیری ایسی کی تیسی ہے، میرے سامنے بیٹھ کے غیر آدمی کی باتیں 2-4 لگائی، رونے لگ گئی، کہتی کل نمک ڈالا اس پہ نہیں مارا، مرچیں ڈالی اس پہ نہیں ڈالی، آج مارنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا جو مرچیں آج لگی ہیں نا وہ پہلے نہیں مجھے کبھی لگی، یہ غیرت کی مرچیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا احساس مجھے تجھے بات کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو یہ تلک ایک ہی طبقہ نہیں ہوتا،
बात कहने का भी यही तबका मजलूम है, यही तबका मजलूम है ना, वो फटे कपड़े भी हो सकते हैं, उसके मफलूकुल हाल भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह जाने उसके अंदर सफाकियत किस कदर बड़ी हुई हो। बाज गरीब इतने सफाक होते हैं कि जब तक वो सेठ का सीना ना चीर ले उनको सुकून नहीं आता। डाकू थे यहाँ पर, एक मिल ऑनर के घर में डाका डाला, बीवी उसकी थी मेम, वो बाहर से लेकर आया। उन्होंने क्या किया, डाका भी डाला डाकुओं ने, माल भी लूटा, उसकी बीवी की आबरूरेजी भी की, जाते वक्त उसको गोली भी मार गए। ये जी महरूम सी ना हक, तो ना महरूम थे तो उसको वो लूट के ले जाते। डाकुओं के हक में भी लोग कहते हैं डाके ना मारा थे और लोग की कर, ये कई बड़े हक बने फिरते हैं हमें। बस उस फिर मिल ऑनर ने ना उस एसपी को उस जमाने में 55 लाख दिया पुराने वक्त। उसने कहा मिल सारी बेच दी, मुझे बंदे चाहिए, मुझे बंदे ढूंढ, पता होता है सबको कहां से बंदे आते हैं, बंदे ढूंढ। बस उससे फिर टोटे टोटे करके वो कत्ल करवाया। उसने कहा ऐसी मेरी बीवी मारी थी, ऐसे मैं सारी मिल बेच के तुम पे लगा दूं, मैंने अपना इंतकाम लेना, तुम जालिमों। वो कहे कि चौधरी हमें माफ कर दे, हमें ऐसे कर दे, हम तो मजबूर थे। उन्होंने कहा मजबूरी ये होती है, लूटना मजबूरी थी तो लूट के चले जाते, ये सफाकियत। मेरी बीवी थी नरमो नाजुक, इस्लाम कबूल कराया मैंने उसको, हाय हाय जब इज्जत लुटती होगी उस बेचारी की, वो क्या समझती थी मुसलमानों के देश में आई, कैसे लुटी मैं। तुमने उसके जज्बात का तो ख्याल ना किया, जिबा कर दो, उसे जिबा करवा दिया साथ, एक बंदा नहीं छोड़ा। और खुद पेश हो गया, उसने कहा मैंने की है जिबा, हाँ मारे में दो, मुझे तो फांसी तुमने जैसी दे। सफाकियत की जो इंतहा होती है ना, उसका ताल्लुक गुर्बत इमारत से नहीं होता। सफाकियत अंदर की एक चीज होती है। जब बंदा बेरहम हो तो फिर वो अमीर होकर भी बेरहम और गरीब होकर भी बेरहम है। जब बंदा नरम दिल हो, रहम दिल हो, तो वो अमीर होकर भी नरम दिल है, गरीब होकर भी। आए तो सेठ बड़ा बड़े रहम दिल है, ना आए तो बेरहम मजदूर बड़े जालिम है, सड़कों पे खड़े जालिम है। ये शाम को अपनी मैंने देखा, यही मेरे मरकज में लोगों ने काम किया, वल्लाही मुत्तकी मजदूर छोटे सबसे वो वास्ता पड़ा, मेरे सामने ही मतलब जुर्म करते रहे, कमिटेड। मैं देखता रहा उनको अपने सामने, लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह अल्लाह, इनको खुदा ने जो फंसाया बिल्कुल सही फंसाया। मेरा रब बेइंसाफी नहीं करता। मेरा एक दोस्त है, उसके बारे में हम कहते होते, हम कहते अगर तेरे पास 4 टके होते ना, वल्लाही इसराइल के तो जुल्म कुछ भी नहीं, जो तेरे होने थे ना वो जुल्म होते थे। मैं तो ये कहता, वो कहते मेरे तमीज देखने का कहता यार हद हो गई। मैंने कहा जो मैंने तेरी तबीयत पाई है, देखी है ना, कि वो इसराइल ने तो वो जुल्म ढाने भी नहीं फलस्तीन, जो तू ढाता ना लोगों के ऊपर। तौबा तौबा, ये तो मेरे अल्लाह ने तेरी मुआश को ऐसा ज़ैचा दिया हुआ है, 4 दिन नकेल डाली मेरे अल्लाह ने। बंदे जब किसी तरह से ना, 2 तरह से गिराता है बंदों को। बंदे रुसवाइयां भी बर्दाश्त कर जाते सब कुछ। एक तो बंदे को अंदरूनी तौर पे खत्म कर, नाक में नकेल ऐसा बीमार करता है उसको उड़ा के नीचे। दूसरा मुआश की नकेल डालता है। मुआश की नकेल ऐसी है कि डुगडुगी बजती है, फिर बंदा नाचता है, अल्लाह बंदर की तरह नचाता है उस आदमी को। नाच, इधर भी भाग, उधर भी भाग, उधर भी जा, इधर का दरवाजा बंद, उधर का बंद, उधर का बंद, नौकरी बंद, पेशा बंद, दोस्तों ने दे, कोई बंदा मदद नहीं करता। अल्लाह का नाच, नाच बंदर की तरह। तेरे अंदर इतना तकब्बुर और गुरूर, तू अपने आप को जो फने खां समझता फिरता है। बंदे को, अल्लाह को बंदा नीचा करना आता है, कह दे बस या अल्लाह तू मुझे नीवा करके दिखा, मैं फिर नहीं बढ़ा। जरा बंदे को, हजरत इमाम जाफर सादिक के पास एक बंदा आया, झूठा इल्जाम आप पर लगाया, आपने कसम खा कि मैंने ये काम किया। तो दरबार में बड़े में कहने लगा हाँ हाँ जो है ना, मैं तो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तूने, उन्हें कहते ऐसे नहीं खा। उसे कह कि या अल्लाह मैं तेरी कुव्वत और ताकत से बेजार हुआ है, मुझे कोई तेरी कुव्वत ताकत, मैं अपने भरोसे पे सच कह रहा हूं, मैं तो उससे बेजार हूं। इस तरह की कसम खिलाई आपने कि मैं, मुझे अल्लाह ना भी फिर भी सच बोल सकता हूं, कुव्वत मैं तेरे भरोसे पे नहीं करता, अलग हुई तेरी कुव्वत मुझसे। अभी कहा ये कह ही रहा था, उसी वक्त रल करके गिरा और मार के उसे। अभी उन्होंने कहा अब कह, खुदा की कुव्वत पे भरोसा करके अंदर से डरा हुआ भी हो, जरा बेधड़क होके कहना अल्लाह से, फिर पता चले। मैं तो लोगों से कहता हूं कि जो लोग अंदरूनी तौर पर अंदर ही अंदर, उनके अंदर वो दाना पकता ना, फटता नहीं जाता। मैंने कहा फट है जरा, लोगों से क्या है कि मेरे पे खुदा ने जुल्म किया हुआ, मैं नहीं मानता ऐसे खुदा को, चलो निकल अल्लाह मियां तू भी इधर उधर फारग है, मैं तो अब भी अपना जहान बना के देखता। डरपोक भी है अंदर, तो ये भी करते। नंगा कुफर करो तो पता लग जाए तुम्हारी तबीयत में।
सफाकियत अल्लाह अपना दे। मैंने ही ऐसे मजदूर लीडरों को देखा है जो है मजदूर लीडर, लेकिन जब उनके ऊपर सफाकियत आती है ना, वो कहते हैं कि हम खून देखना चाहते हैं। ये जो रूस वाले ये क्या कहते हैं, लाल इनकलाब चाहिए, ऐन गलियां खून से सुरख हो जाए। हमारे अंदर भी यही है, हम भी इतने टेंशन वाले हैं कि हम भी काशी कोई ना ऐसा आवे साढ़े टोटे टोटे कर दे। मेरे वाले साहब कहते एक आरा बनाया जाए, वो सारे शहर च फिरे, उत्थे बंदियां में क्रॉस करके ना टोटे कर दे। मैं कहा अल्लाह को माफी मांगे, जाने दे, पहले आरे में आप कोई ना कोई रख ले, करते क्या फिरते हैं आप हर वक्त जब आरे के पीछे पड़े रहते हैं। ये कोई बात, बंदों ने जब अपनी दावत तबलीग के अमल को छोड़ दिया, अब बंदे चाहते भी तशद्दुद के जरिए से काम सेट हो जाए। ठीक है, इस वजह से ये सोशलिज्म का लाल इनकलाब अल्लाह ने उसको बढ़ावा दिया, ले लो सबकी निजी मलकियतें, हैं जी। इसके अंदर उसका रद्द है सोशलिज्म का कि सबकी निजी मलकियत, किसी की कुछ नहीं होगा, सारा कुछ गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट आपको बांट के देगी। तो बंदे को अल्लाह ने पहना। यहां तो अल्लाह ने सूद तक के मामले के अंदर ये कहा कि असल माल तुम दो, और उनको कहा इनका असली माल दो, इनका असली माल दो, ना जुल्म इन पर किया जाए ना उन पर जुल्म। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन काना ज़ु उसरतिन फनज़रतुन इला मैसरा। अल्लाह ने यहां पर इसके बारे में बात फरमाई कि अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा असली रकम का हक तुम्हें हक है, ना तुम किसी का हक मारो ना तुम्हारा हक मारो। हाँ, अगर मकरूज जिसको आपने सूद दिया हुआ था तंग दस्त हो और फराकी तक उसको मोहलत हो, वो अगर है, वो कहता भाईजान पैसे मैंने देने हैं आपके, तो अल्लाह ने फरमाया अगर सूद तुमने असल पैसे वापस लेने हैं ना, तो उसके पास नहीं पैसे होंगे, तो फिर असल पैसे का तुम इंतजार करो। अब जुल्म नहीं डाला कि तुम उनके ऊपर जुल्म शुरू कर दो, उनके असल पैसे का इंतजार कर लो, वो तुमको उनके कर दे और बख्श दो, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा बेहतर है। फरमाया अगर उस बेचारे से दिए ही नहीं जा रहे, तो तुम ये देखो यार, ये असल सूद तो क्या, ये तो मेरी असल पैसे मेरे क्या देने हैं, सूद भी नहीं दे सकता, असल पैसे भी नहीं देने। फरमाया इंतजार कर लो, अगर इतने पैसे के बेटे हो तुम, अंदर के बंदे को तस्कीन दी ना अगर तुम हो, लेकिन अगर तुम माफ कर दो उसके लिए तो खैर, अल्लाह खैर का अल्लाह ने कहा कि बहुत होगा। क़यामत के दिन जिन लोगों ने इस तरह माफियों के हिसाब किताब माफ किए होंगे ना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी आदमी को अपना कर्ज छोड़ देता है कि चल यार मैं तुझे माफ करता हूं, उसके पास नहीं था देने के लिए, या उसमें ढील दे देता है कि चल मैं जदों होंगे ले मैं कर लूंगा यार, उसकी सफेद पोशी का भरम रख, फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसको ढील देता है, उसके ऊपर सफेद पोशी का भरम रख उसको माफ कर देगा, उसी जन्नतुल फिरदौस दे देगा। जी अच्छा, तूने मेरे बंदे को उस जमाने में ढील दी थी, उसकी ख्याल किया है। एक साहबी किसी के घर में गए, उनके साथ गुलाम था, तो वो उन्होंने एक बच्चे से कहा जाओ जाकर के अपने बाप को बुला, तो वो अंदर गया, वापस आया, बच्चे को बाप ने कहा कहने कर नहीं, तो वो अंदर बच्चा सादा था, उसने मुबारक कहा अबू चारपाई के नीचे छुप गए। साहबी ने कहा बाहर आ जा, मुझे पता तू गारी है। वो आ गया बाहर, चेहरे पे परेशानी। आपने फरमाया पैसे निकाल, तो कहने लगा कि हजरत पैसे होते देता, ये झूठ भी इसलिए बोला मेरे पास पैसे नहीं। उनका कसम खाता है तेरे पास नहीं? उसने कहा हाँ मैं कसम, 3 दफा उसने कसम खाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं दे सकता था आपको। तो आपने फरमाया, सरकार ने फरमाया, सहाबी ने उसको हदीस सुनाई, उसने अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी के पास गया, मोहलत भी दी नहीं मिले, ढील दी नहीं मिले, फिर भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो अल्लाह जो उसको माफ कर देगा क़यामत में, खुदा भी उसको माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। जा मैंने तुझे मोहलत भी दी, ढील भी दी और तुझे माफ भी कर दिया, मैंने तुझसे कोई कर्जा नहीं। ये बात है, कर्जदार के साथ नरमी करने का हुक्म दे दिया। एक साहबी तो गोल मोल लिखते थे, हदीस में आता है कि एक आदमी जो था वो लोगों से कर्ज ले जाते ना, तो वो लोगों का माल खाते में ऐसे गोल मोल करके लिखता भी किसी को पता ही ना चले, मतलब मरने के बाद मेरे बेटों को भी पता ना चले भी अब्बा जी ने किससे लेने देने। आप याद रखे हुए थे वो कोड वर्ड्स के अंदर ना, भी हुआ तो ले लूंगा, वरना यार मेरे पुत्रों ने बाद में जाकर उसको तंग करना, बड़े जोरावर बच्चे हैं कि अब्बे का हमारे का पैसा दो। तो फरमाया जब अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह ताला ने उसको अल्लाह के सामने, अल्लाह ने कहा इधर आ, क्या बात है? उन्होंने कहा अल्लाह मैं तुझसे डर रहा हूँ, कैसे हिसाब? अल्लाह ने कहा गोलमोल लिखे थे लोगों के पैसे। कहा हमने भी तेरे सारे गुनाह गोलमोल कर दिए, चल निकल, गोलमोल कर दिए सारे तेरे, तूने लोगों पे रहम किया,
ہم نے تجھ پر رحم کیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، تم نیچے رحم کرو، خدا اوپر رحم کرنا شروع کر دے۔ فرمایا ان کے پیسے ان کو دے دو، سمجھو تو اس دن سے ڈر۔ پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَصَدَّقُوا، تصدق کا ہے کہ صدقہ کر دو، اگر تم دے دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے کہ کسی سے آپ نے قرضہ لینا ہے، آپ نے کہا چل اللہ کی راہ میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے۔ فرمایا ان تصدقوا، اگر تم اس پر برس جاؤ، اس کو خوش کر دو۔ اللہ تصدق کا معنی مجھے یاد آتا ہے، یہ آیا نا جب یوسف علیہ السلام کو تصدق علینا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے نا تو پہچانا نہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نقاب میں تھے تو بھائیوں نے ظلم کیا ہوا تھا، تو انہوں نے آ کر کہا تصدق علینا، ہم پہ رحم کر یوسف، اے بادشاہ تصدق علینا، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر، بہت برے حالات ہیں۔ تو کہتے ہیں یوسف بے قرار ہو گیا اندر سے، ہائے میرے بھائی، پھینکا تو کنویں میں تھا، پر یوسف سے برداشت نہیں سکتا، کہا دے دو ان کو ان کا مال۔ جب انہوں نے سنا کہ آج صدقہ مانگنے پر آ گئے میرے سامنے، اللہ اکبر، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم ان کو چھوڑ دو، صدقہ کر دو، معافی دے دو، کتنا بوجھ ان سے، خیر لکم، میں تمہارے ساتھ وہ اچھا سلوک کروں گا، ان کنتم تعلمون، اے کاش تم جان جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ اچھا کروں گا۔ اللہ ان کنتم تعلمون، کیسی لگائی آیت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ اگر تم سمجھو، ان کنتم تعلمون، صدق ان کو دے دو۔ اللہ نے فرمایا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے کاش تم کو سمجھ آ جائے کہ اس کے بدلے میں ملے گا کیا۔ ان کنتم، اللہ نے کہا کاش تو اس کو دراک کر لے، پہنچ جائے، تجھے سمجھ آ جائے، تیری اپروچ ہو جائے وہاں تک۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، میرے بندے کے ساتھ کوئی رحم کر۔ پھر ان کنتم تعلمون، پھر فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ نے فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس سے تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ، اس دن سے ڈرو۔ اب آگے کیا ہے، اس دن لوٹائے جاؤ، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، واتقوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن کا، یومن جب دو زبریں لگائی نا، میں ہال لگتی اس کی، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب لوٹ کر اس اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ امیر بھی آ جائے گا، غریب بھی آ جائے گا، دونوں آ جائیں گے، میرے پاس آنا پڑے گا وہاں پر۔ اب جزائیں ہوں گی، ثم توفا کل نفس ما کسبت، ہر ایک کو اس کا پورا پورا حصہ دے دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی ہوگی، جو کسب کیا ہوگا، جو دنیا سے کما کر لائے گا، ہم اس کو دے دیں گے۔ اللہ نے کہا آج دے دو، ان کے ساتھ پیار کر لو، ان کے ساتھ محبت کر لو، میں تم سے وہاں پر دنیا کے اندر محبت کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے کام کرو، فرمایا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جیسے ادھر پیچھے کیا تھا، لا تظلمون ولا تظلمون، اب یہاں پر کیا آ گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جیسے انہوں نے ظلم نہیں نہ کسی پر کیا تھا، آج ان پر بھی ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے کسی کو، تم نے بھی نہیں کیا تو میں بھی ظلم نہیں کروں گا، میں بھی تم سے کوئی ایسا نہیں ہوگا تمہارا حق دبا کے بیٹھوں گا۔ ظلم کے معنی بے عدلی کرنے کے ہیں کہ میں بھی بے عدلی نہیں کروں گا۔ اگر تو بندہ ہو کے بندوں پہ برس سکتا ہے محبت کے ساتھ اور رحم اور عدل کے ساتھ، میں خدا ہو کر کیوں نہیں برس سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرما دی۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے اندر دونوں سود آ گئے ہیں۔ کون سا سود؟ ایک عام مہاجری سود، بھی پیسے دے کے اس کے اوپر پیسے کر لینا، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ تجارتی سود کا بھی اللہ تعالیٰ نے، لوگ کہتے ہیں جی اس میں مہاجری سود تو ہے، تجارتی سود نہیں، تجارت کے سود بھی، عرب تو کرتے ہی تجارت اس طرح کے تھے۔ اور اللہ نے یہ جو فرمایا نا، ان کان ذو عسرۃ، اگر وہ پیسے والے ہوں، اگر ان لگا کر اللہ نے بتایا اگر وہ پیسے والے ہوں تو ان سے پھر تم نے کیا کرنا ہے، جب تک ان کا حال بہتر نہیں ہوتا ان کو کوئی مہلت دو۔ تو اگر وہ پیسے والے ہوں تو پھر تو لینا ہی لینا ہے ان سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ہی بتا رہا ہے کہ پیسے والے لوگ بھی اس وقت زمانے میں کاروبار بڑھانے کے لیے سود لیا کرتے تھے، دولت مند بھی، یہ ان بتا رہا ہے یہاں پر لگا ہوا۔ اذا اگر ہوتا تو وہ اور معنوں کے اندر ہوتا، ان بتاتا ہے اس کے لیے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ پیسے والے ہوں
اگر وہ نہ ہو تو پھر تم یہ کرو، اگر نہ ہو تو پھر پیسے والے ہو تو پھر تم کو دینا پڑے گا، ہر حالت میں واپس کرنے پڑیں گے وہ اصلی پیسے۔ مہلت دی ہے ان کے لیے جو تنگ دست تھے، جو تنگ دست نہیں ان کو اس کا مطلب ہے کہ دولت والے بھی وہاں اس زمانے میں عرب جو تھے وہ سود لیتے تھے، سارے سود اس زمانے میں موجود تھے، مہاجنی بھی، تجارتی بھی، ہر طرح کا سود اس زمانے میں موجود تھا۔ اس لیے خام خواہ یہ نہیں کہنا چاہیے جی وہ یہ غریبوں کے سود کے لیے جو غامدی کہہ رہا ہے یا اور لوگ سب کہہ رہے ہیں، یہ فضول بات ہے۔ غامدی کو چاہیے اپنی استاد کی تفسیر پڑھے، اس کے اندر یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دو چیزیں اس کے اندر جو ہے فضل بحرب اللہ رسول ہی، غامدی کہتا جی کوئی نظام حکومت ہی نہیں چاہیے، نہ جس جان کس کے ساتھ لڑنی، ریاست کے ساتھ ہی لڑنی پڑے گی، تو ریاست ہوگی، حکومت ہوگی اسلامی تو پھر ہی جنگ لڑے گی اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے اندر بھی نکل آیا کہ اسلامی نظام حکومت بنانا پڑے گا دنیا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ پھر سود خوروں کے ساتھ جنگ نہیں آپ لڑ سکتے۔ یہ اللہ پاک نے اس آیات کے اندر بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فساد تب ختم ہونا ہے جب اسلامی نظام حکومت بنا ہوگا، اسلامی نظام حکومت بنے گا، سود خوروں کے ساتھ جہاد ہوگا، جہاد ہوگا تو فساد فی الارض ختم ہوگا۔ جب فساد فی الارض ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ خوشحالی آ جائے گی، معاشرے میں فلاح آ جائے گی، بہبود آ جائے گی، سب لوگ جو ہے وہ کچھ اپنے آسان انداز سے زندگی جی سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری معاشیات بتا دی، ساختار بلان دی، کوئی ضرورت نہیں، یہ آپ پہ تسی سارے کام کر بجٹ بنا اس طرح تیار۔ یہ اللہ نے بجٹ بنانے کا ایک طریقہ بتایا کہ بجٹ جو پہلے کٹو سود سارے جڑے تجھے تسی لینے دینے شروع کیتے، اس کے بعد پھر کوئی کام بناؤ۔ مسلم بجٹ جب تیار ہوگا تو مسلم ثقافت کا، مسلم تہذیب کا، ابراہیمی ملت کا، تو اس کے اندر بجٹ کے اندر سود نہیں رکھے جائیں گے، ان کے قرضے نہیں بنائے جائیں گے، قوم پھر انشاءاللہ العزیز اس کے ثمرات دیکھے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے اس آیات کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا معاشی نظام جو اسلام نے اس کے اوپر بتا دیا، اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں۔ اب اگلا ہو جائے گا، 2 آیتیں اگلی بڑی طویل ہیں، وہ 12 14 سطروں کی ایک آیت ہے، ہاں جی وہ بڑی لمبی ہے، 2 دن وہ لگیں گے انشاءاللہ اس پہ کر کے۔ آخری ہمارا جمعہ جو ہے یہ اس جمعے کے بعد پھر جو اگلا ہفتہ ہوگا وہ سورہ البقرہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک پھر وہ جسے کہتے ہیں ایک بکرا لے کے آئیں گے، بکرا ٹھیک ہے نا، گائے لائیں گے، اس کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بکرا کی خوشی میں ذبح کر کے پھر کھانا کھلائیں گے سب، ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہمیں ایسا نظام برپا کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں سود کا خاتمہ کر دیا جائے، یا الہی راہوں میں قدم چلانے کی توفیق عطا فرما، ایسا معاشی نظام ہمیں عطا فرما، ایسے آدمی راجوں میں سود سے ہماری جان چھڑا سکیں، ہمارے حوصلے بڑھا کے اپنے وطن کو سود کے قرضوں سے ہم نجات دلا سکیں۔ یا الہی ہمیں اسلامی طور پر ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمدردی اور رحم دلی کے جذبات کو ہمارے اندر جگہ عطا فرما، ایک دوسرے کے اوپر وہ صدقات دینے کی توفیق عطا فرما جو تو ہمیں بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ اس سود کو اپنی مدد سے اور اپنی تائید اور تعاون سے اس دنیا سے مٹانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں دوسروں کے اوپر تنگ دستیوں کے اوپر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسرے کے معاشی حالات کو سن کر کے ہمارے اندر رحم کے جذبات کو پیدا فرما، شفافیت سے دور فرما، کثافت قلبی سے دور فرما، سخت دلی سے دور فرما، رحم دلی کے جذبات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ ہمیں ہر وہ خیر عطا فرما جو تو نے اپنے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ہر اس شر سے معمون اور محفوظ فرما جس سے اللہ تو نے ان سے اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمون اور محفوظ فرمایا۔ طیب حلال پاک رزق عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، رزق کے وسیلے بنا، ان ذرائع بنا، ان کے ذریعے سے ہمیں پاک طیب حلال وسیع رزق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہاتھ سخی اور دینے والے بنا دے۔ یا الہی ہمیں اپنے جگہ سے مانگنے کی، اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے، اپنی بارگاہ سے ہم کو کشادہ رزق عطا فرما۔ اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، الہی جو
فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما، جتنی دعائیں روز مانگتے ضروریات کی سب کو پورا فرما، یا الہی ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ یہ حافظ صاحب ایک آئے، ان کی بیٹیاں